ضیاء الرحمان صاحب وائس آف امریکہ کے صحافی ہیں۔ 24 جون کو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ایک انٹرویو کیا جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت اگر آپ کو گرفتار یا نااہل کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسا پہلے عوامی رد عمل آیا تھا پھر ویسا ہی رد عمل آئے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ اس وقت ایک خوف کی فضا پی ٹی آئی کے خلاف بنی ہوئی ہے۔ ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں چادر اور چار دیواری کا ایک خاص تقدس ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ کبھی کسی حکومت میں عورتوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ عورتوں کو حکومت نے جیلوں میں اب ڈالا ہوا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ 50 عورتیں صرف لاہور کی جیل میں بند ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے میں واضح طور پر یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیسا رد عمل آئے گا، لیکن ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ اگر آپ کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کپتان نے کہا کہ میں ہر وقت ہر صورتحال کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس وقت قانون تو ہے کوئی نہیں پاکستان میں، جنگل کا قانون ہے۔ طاقتور جو مرضی چاہے کر لے، کمزور کے اوپر سارا قانون لگا دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ سزا صرف غریب کے لیے رہ گئی ہے، غریب کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کون سا دنیا میں قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، گھروں کو توڑ دو؟ پولیس کو اگر ملزم نہیں ملتا تو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ قومی اسمبلی سے آپ نے استعفے دیے، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو تحلیل کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہیں پہ غلطی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی پھٹا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کہیں کو غلطی ہو گئی ہے؟ کپتان نے جواب دیا کوئی غلطی نہیں ہوئی، قومی اسمبلی میں ہماری صرف ایک ووٹ کی برتری تھی جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ آپس میں مل گئے تھے پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے۔ اس لیے قومی اسمبلی کے بارے میں ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا، عوام میں جاؤ اور بڑا مینڈیٹ لے کر آئیں گے۔ اب یہاں کوئی آئین کو مانتا ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ہی کوئی نہ مانے، جیسا کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے تھے لیکن حکومت نے الیکشن نہیں کروائے۔ سپریم کورٹ کا حکم گورنمنٹ نے جوتے کی نوک پر رکھا، تو اب اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم تو قانون کے مطابق سارا کچھ چاہتے تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے کہ بات نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا وجہ بالکل صاف اور بالکل واضح ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے مل کر میری گورنمنٹ گرائی تھی، اس وقت مجھے بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کی حکومت کسی صورت میں نہیں بن سکتی، لیکن میری پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی۔ 37 جو ضمنی الیکشن تھی اس میں سے میں 30 الیکشن جیت چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر تو مجھے میسج ملا کہ ہم آپ کو واپس حکومت میں نہیں آنے دیں گے اور آپ کے نام پر کراس لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ موقف جو جنرل باجوہ کا تھا، اب وہی موقف جنرل عاصم منیر کا ہے کہ ہم نے عمران کو نہیں آنے دینا۔ یہ اختیار صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں اور کسے فیل کر دیتے ہیں یا کسے ناکام کر دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اکتوبر میں الیکشن کی بات کی جا رہی تو اس وقت چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، آپ کو ان پر کوئی تحفظات ہیں؟ کپتان نے کہا کہ اللہ کرے کہ ملک کے لیے وہ انصاف کریں، ملک کے لیے نیک فال ثابت ہوں، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور خصوصاً ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اسے تحفظ دیں۔ سوال کیا کہ آپ کا بیانیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کی مدد کرے۔ اس پر جواب دیا گیا کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے حق میں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ میری مدد کرے، میں انشاءاللہ میرے اپنے اتنے زیادہ ووٹ ہیں کہ مجھے اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کا بیانیہ رہا ہے میں تو وہ پہلا کیپٹن تھا جس نے نیوٹرل امپائر کی بات منوائی تھی،
میں اسٹیبلشمنٹ سے شفاف الیکشن کی توقع ضرور رکھتا ہوں، لیکن مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کیا گیا تمام حالات، تمام اشاریہ آپ کے حق میں تھے، تو کیا وجہ بنے گا آپ کی حکومت آئینی مدت پوری نہ کر سکی؟ جواب دیا گیا کہ حالات تو ٹھیک نہیں تھے، کلیئر میجارٹی نہیں تھی، لہٰذا میری خواہش تھی کہ فوراً الیکشن کروا کر 2/3 میجارٹی حاصل کی جائے تاکہ پوری طاقت سے احتساب اور چوری کے پیسے واپس لیے جا سکیں۔ اس لیے ہم نے اسمبلیاں ختم کی۔ اب الیکشن وہ اگر حکومت نہیں کرواتی، سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانتی، تو اس میں پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ کی حکومت بحوالہ سائفر امریکہ نے گرائی ہے، اور اب آپ وہاں سے اپنی پروموشن چاہتے ہیں، امریکہ سے ہی مدد کے طالب بھی ہیں، کیوں؟ جواب دیا کہ میں امریکہ سے مدد نہیں چاہتا، یہ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اندرون ملک سے جنرل باجوہ کا پلان تھا جس کے مطابق مجھے سائفر لکھا گیا۔ تاہم سائفر کا معاملہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں سی پیک سست روی کا شکار رہا، کیا آپ کے چائنا کے اوپر تحفظات ہیں؟ جواب دیا گیا کہ بالکل غلط بات ہے، ہم نے ٹاپ پریارٹی ہمیشہ چائنا کو دی ہے۔ 2 سال کرونا کی وجہ سے چائنا اپنے ملک میں مصروف رہا، سی پیک پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکی، لیکن ہمیشہ چائنا جو ہے وہ ہماری ٹاپ پریارٹی پر ہی رہا ہے۔ 10واں سوال کیا گیا کہ کچھ دوست ملک آپ کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے، کیا واقعی؟ جواب دیا کہ بالکل غلط ہے۔ 2 OIC کے فارن منسٹر کی کانفرنسز 4 ماہ میں میرے دور حکومت میں ہوئی تھیں، لہذا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، ایران وغیرہ ہمارے ساتھ ہمیشہ انٹیکٹ رہے، میرے ساتھ منسلک رہے۔ 11واں سوال اور آخری سوال کیا گیا کہ کیا کشمیر کے دورے پر جب آپ گئے تو آپ نے کشمیر کے موضوع پر، جب آپ امریکہ کے دورے پر گئے تو کشمیر کے موضوع پر آپ نے کوئی دستاویزوں پر دستخط کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب امریکہ کے دورے پر گیا تو میں نے کسی کشمیر کے دستاویزوں پر کوئی دستخط نہیں کیے، بلکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوشش کروں گا، تو اور جہاں تک ہو سکے اگر ثالثی مان لی گئی تو میں ثالثی کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس انٹرویو کا اگر تنقیدی جائزہ لے تو چند اہم نکات سامنے آتے ہیں کہ اگر گرفتار، یا عمران خان صاحب کے یہ سامنے آتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو عوامی رد عمل تو واضح نہیں، البتہ ایک بات واضح ہے کہ PTI کا ووٹ بینک مزید بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بلکہ ہر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینے، پنجاب اور KP کی تحلیل پر کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہماری برتری ایک ووٹ کی تھی جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی تھی، لہٰذا میں دوبارہ الیکشن لڑ کر بڑا مینڈیٹ لے کر آنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ چوتھے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی وجہ کٹھ پتلی اور چوروں کی حکومت تھی، وہ مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے تھے جبکہ میں کسی NRO کے حق میں نہیں تھا، لہٰذا میرے نزدیک کٹھ پتلی سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی ذمہ دار آدمی سے بات، لہٰذا میری کوشش رہی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں۔ باجوہ نے میری حکومت کو گرا کر مجھے میسج دیا تھا کہ اب آپ کی کسی قیمت پر حکومت واپس نہیں آ سکتی۔ اب یہی موقف جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے اچھی توقعات وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں کہ آرمی کی مدد مجھے چاہیے، بلکہ میں تو صرف شفاف اور فیئر الیکشن چاہتا ہوں۔ احتساب کے لیے واضح میجارٹی نہیں تھی، جنرل باجوہ نے حکومت گرا دی، لیکن سائفر بھی ایک حقیقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے باوجود سی پیک ٹاپ پرائرٹی پر رہا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور ایران جیسے طاقتور اسلامی ملکوں کے ساتھ میں بڑا قریبی میرا تعلق رہا۔ دورہ امریکہ میں انڈیا کی کسی دستاویز پر میں نے دستخط نہیں کیے، بلکہ صدر ٹرمپ نے تو مسئلہ کشمیر کے ثالثی کے سلسلے میں بھی آفر کی تھی، تاہم بعد میں انہوں نے اس کے لیے عملی کوشش بھی کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو یہ انٹرویو تھا، اس کا تھرو آؤٹ اگر جائزہ لیا جائے تو خان صاحب نے انتہائی جچے تلے الفاظ میں ہر سوال کا جواب دیا،
पुरएतमाद तरीके से जवाब दिया और वो जवाब दिया जो कि बनता था। तो इसलिए वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़िया रहमान साहब ने उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। तो ये था आज का वीलॉग। मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।